بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 18 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ سعودی عرب کے اہم پڑوسی ممالک جس میں عمان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، اہم ترین اطلاعات وبائی مرض کرونا اور لاک ڈاؤن سے متعلق آئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی میں 19 جولائی سے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ابو ظہبی میں 19 جولائی سے رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک لاک ڈاؤن رہے گا۔ میڈیا آفس کے ٹویٹر کے مطابق لاک ڈاؤن کی ٹائمنگ کے دوران ابو ظہبی میں جراثیم کش اسپرے یعنی سینیٹائزیشن کا عمل کیا جائے گا۔ اسی دوران ٹریفک اور لوگوں کی نقل و حمل مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ عوام اس دوران دوا یا ضروری اشیاء لانے کے علاوہ کسی صورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اعلامیہ کے مطابق رہائشیوں سے کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کی ٹائمنگ میں ابو ظہبی کے اندر نقل و حرکت کرنے کے لیے اجازت نامے حاصل کریں۔ سعودی عرب کے ایک دوسرے اہم ترین ملک عمان سے بھی خبر آئی ہے کہ 24 جولائی تک لاک ڈاؤن جو کہ مکمل طور پر عمان میں نافذ ہے، اسے توسیع دے دی گئی ہے، یعنی عید کے بعد یہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے گا۔ ابھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن عمان میں لگا دیا گیا ہے۔ وبائی مرض کرونا کے کیسز میں کچھ اضافہ ان ممالک میں دیکھا گیا، اسی بنیاد پر یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ عید پر احتیاطی تدابیر میں سختی اپناتے ہوئے کوئی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے یا کہ نہیں۔ ابھی اس بارے میں کوئی اطلاعات سعودی عرب میں نہیں موجود ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب سے ڈپورٹ ہوتے ہیں، یعنی غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کے بعد انہیں سزا ہوئی اور سعودی عرب سے انہیں نکالا گیا، تو ایسے افراد صرف اور صرف مخصوص قسم کے ویزوں پر آ سکتے ہیں۔ ان ویزوں کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ حج اور عمرے کے ویزے کے علاوہ یہ غیر ملکی افراد کسی بھی اور دوسرے ویزے پر یعنی ورک ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے، نہ ہی وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اس بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ 3 سال یا 5 سال کی پابندی کے بعد کیا سعودی عرب میں وہ آ سکیں گے، تو ایسا جوازات نے کوئی بھی اعلامیہ جاری نہیں کیا، بلکہ ایسے ایجنٹ حضرات جو کہ لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے پیسے لے کر انہیں دوبارہ سے سعودی عرب میں پہنچانے کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب آنے کی خواہش رکھتے ہیں، قوانین کا لازمی یہاں احترام کریں۔ اگر ان پر کوئی جرم سعودی عرب میں عائد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ورک ویزا، وزٹ ویزے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، سوائے حج اور عمرے پر انہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں اب نماز کی ٹائمنگ کے دوران دکانیں اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی ایوان صنعت و تجارت، جسے چیمبر آف کامرس بھی کہا جاتا ہے، ایک سرکولر میں کہا کہ مملکت میں تمام تجارتی مراکز کاروباری سرگرمیوں کو نماز کی ٹائمنگ کے دوران کھلے رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایوان صنعت و تجارت کے سربراہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ خریداری کے تجربے، خریداروں اور گاہکوں کی خدمت کے لیے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ یہ سرکولر سعودی ایوان صنعت و تجارت کے نمائندوں کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔
سعودی مجلس شورا نے اس بارے میں ووٹنگ کرنا تھی جو کہ مؤخر کی گئی، اور اس کے بعد ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے یہ بیانیہ جاری ہوا۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور سعودی وزارت تجارت کی جانب سے کوئی سرکاری اعلان جاری نہیں ہو پایا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات اور شہری دفاع کی جانب سے لوگوں کو SMS کے ذریعے مطلع کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں غیر متوقع لیول پر یہ بارشیں ہو رہی ہیں جو کہ پچھلے سال اس طرح سے نہیں ہوئی تھیں۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے اہم رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ مملکت کے مختلف شہروں میں اتوار سے جمعرات تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں جازان، عسیر اور نجران ریجن کے بعض مقامات کافی تیز بارش کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش بھی ہوگی۔ مزید کہا گیا کہ تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ نشیبی علاقوں میں برساتی پانی سے سیلابی کیفیت ہو سکتی ہے، شاہراہوں پر بھی پانی کھڑا ہو سکتا ہے، بہت احتیاط برتی جائے۔ مکہ المکرمہ اور البحر ریجن کے بعض علاقے اور مشاعر مقدسہ میں بھی درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں سے عازمین حج کے اولین قافلے مکہ المکرمہ کے استقبالیہ مرکز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ جدہ سے عازمین کی آمد کا سلسلہ کل اتوار سے شروع ہوگا۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے ترجمان نے بتایا کہ عازمین حج کے قافلے حرم مکی میں طواف اور قدوم کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حرم مکی میں داخلے سے قبل النواریہ، الزیدی، الشرایہ اور الحدہ مراکز سے عازمین کا استقبال کیا گیا۔ وہاں سے وہ طواف و قدوم کے لیے مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حرم مکی میں آمد سے قبل 6000 عازمین پر مشتمل گروپ تشکیل دیے گئے جو کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد طواف قدوم کے لیے مسجد الحرام روانہ کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے، وزارت حج عمرہ کے منصوبے کے مطابق طواف القدوم کا پہلا مرحلہ آج ہفتے کو صبح 6 بجے سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ کل یعنی 8 ذی الحجہ کو رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ طواف القدوم کی تکمیل کے بعد عازمین حرم مکی سے نکل جائیں گے اور بسوں کے ذریعے باب علی اسٹیشن سے ہوتے ہوئے جمرات پل تک پہنچیں گے۔ اس موقع پر 200 بسوں کے ذریعے ایک وقت میں 2000 عازمین حج کو ہر 3 گھنٹوں کے وقفے کے بعد جمرات تک پہنچایا جائے گا۔ وہاں سے عازمین حج منا پہنچیں گے۔ منا روانگی کے لیے انہیں الگ الگ رنگوں کے ٹریکس کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ بہترین قسم کے انتظامات سعودی حکومت نے اس سال حج کے لیے کیے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم شہر حفر الباطن پولیس نے اجتماعی لڑائی میں شریک 6 سعودی شہریوں اور ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی اخبارات کے مطابق اجتماعی لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے۔ مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس کی بنیاد پر انہیں تلاش کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ 6 سعودی شہری اور ایک پناہ گزین قبائل سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی ہے۔ گرفتار شدگان کی عمر 30 سے 40 سال کے قریب ہے۔ ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے، سوشل میڈیا پر ویڈیو ایک وائرل ہوتا ہے جس میں بہت سارے افراد کو لڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک شخص اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسروں کو کچلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پولیس نے کہا کہ تفتیش مکمل ہونے پر گرفتار شدگان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ان کو ان کے جرائم کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جا سکے۔